جب قرآن اور حدیث ایک ساتھ ذکر ہوں، الکتاب اور الحکمہ ایک ساتھ ذکر ہوں، تو الکتاب کا معنی قرآن اور الحکمہ کا معنی حدیث. اکیلے الکتاب ذکر ہو تو اس میں حکمت بھی شامل ہوتی ہے، اور اکیلے حکمت ہو تو اس میں قرآن بھی شامل ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو بالاجماع، بالاتفاق، مشرق مغرب، شمال جنوب، پہلے بعد کے، پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں، تیرہویں، چودہویں، 15ویں صدی، دنیا میں دو انسانوں نے بھی اختلاف نہیں کیا. سارے کے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ. کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے. یہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہے. جو حدیث کو دین نہیں مانتے، ان کی اپنی ایک طبیعت، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، جو مانا کرتے رہ جائیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے. ہمیں مسلمانوں میں سے بتائیں نا کہ فلاں مسلمان یہ کہتا تھا کہ حکمت کا معنی جو ہے نا وہ حدیث نہیں ہے. بالاجماع. الروح کے اندر کتاب الروح، ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ 551 میں فوت ہوتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ارشد لامزہ میں سے ہیں رحمہ اللہ. تو انہوں نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا. بعد میں پھر ہر دور کے، ہر زمانے کے علماء نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا کہ حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے مراد سنت ہے.